اے قیس، میں تو تیری باتیں سن کر حیران رہ گیا ہوں، حیران اس لیے بھی کہ میرے موکل تو تیرے بارے میں کچھ اور ہی اطلاعات فراہم کرتے ہیں، مگر جب تو آتا ہے تو میرے تمام خدشات غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی سوچ رکھا ہوتا ہے سب الٹ کر ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا کہ تو نے بھی کوئی موکل تو قابو نہیں کر رکھا؟ اسود عنسی نے ستائشی لہجہ میں قیس سے کہا، مجھے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ تو میرے قتل کی سازشیں تیار کرتا ہے۔ تیرے آنے سے قبل میں آج تہیہ کر چکا تھا کہ آج تجھے ضرور قتل کرا دوں گا یا تجھے زندان میں ڈلوا دوں گا، مگر تو نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میں تو اسے خوش ہو گیا ہوں اور تجھے کوئی بھی سزا نہیں دوں گا۔ میں نے آپ پر ایمان میں جلدی کی، مگر مجھے اس کا یہ صلہ مل رہا ہے، جبکہ میں نے تو سنا ہے کہ اہل اسلام ایمان والوں کی حد درجہ تعظیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میری گردن حاضر ہے، اور اگر زندان میں ڈالنا چاہیں تو پھر میرے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صرف جگہ بتا دیں، میں خود ہی زندان میں چلا جاؤں گا۔ مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں ایک سپہ سالار ہوں جس کی ہر قوم قدر کرتی ہے۔ اگر آپ نے مجھے بے قصور محض ایک فرشتہ کے کہنے کی وجہ سے ہلاک یا قید کر دیا تو آپ کے تمام امتی کیا سوچیں گے کہ ان کے نبی آپ ہیں یا آپ کا اندیکھا فرشتہ؟ قیس مرادی روحان سی آواز میں بولا، تیری ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تو میرے موکل اور فرشتہ پر الزام تراشی کر رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ فرشتہ مجھے غلط اطلاع پہنچاتا ہے؟ اسود عنسی نے نہایت سخت لہجہ میں دریافت کیا، میرے آقا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ فرشتہ کی اطلاع اور وحی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا موکل اطلاع دیتا ہے، اگر یہ کہیں کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ سب کچھ بتاتے ہیں تو پھر یہ تو وحی ہوئی، مگر چونکہ یہ صورتحال وحی والی نہیں ہے اس لیے یقیناً اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ برائے مہربانی آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں کہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس طرح میرے خیال میں بات صاف ہو سکتی ہے، ورنہ میں تو اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، قیس مرادی نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ بات چونکہ قیس کی بے حد معقول تھی اس لیے اسود عنسی کو بھی ماننی پڑی کہ یہ بات بھی بالکل درست تھی کہ اس ملعون کو وحی تو نہیں ہوتی تھی، اس نے تو بس محض ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے بات میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی خاطر کہا، اچھا قیس، میں اب تیرے سلسلہ میں وحی کا انتظار کروں گا، اگر وحی میں بھی تیرے خلاف ہی حکم ملا تو میں تجھے ہرگز اپنے پاس طلب نہیں کروں گا، اور جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں کر گزروں گا۔ قیس مرادی نے اسود عنسی کو نرم پڑتے دیکھا تو کہا، اے محترم نبی، مجھے حکم فرمائیے کہ میں آپ کے دشمنوں فیروز اور حشنس کو ان کی بغاوت کی سزا دے دوں تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ کوئی آپ کے خلاف بغاوت کرنے کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ لائے۔ آزاد اور اسود کی باتیں فیروز نے چونکہ قیس کے گوشت گزار کر دی تھیں، اس لیے قیس نے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اسود عنسی کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جائے۔ وہ یہ بات تو جانتا تھا کہ موجودہ صورتحال میں فیروز اور اس کے بھائی کے خلاف اسود کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا، اور ہوا بھی یہی کہ اسود عنسی نے جھلائے ہوئے لہجے میں قیس کو خبردار کیا کہ نہیں، انہیں ابھی کچھ نہیں کہنا، تم میرے حکم کا انتظار کرو، اور جب میرا حکم تمہیں موصول ہو تو پھر تم بلا تاخیر ان کی گردنیں قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا، مگر میرے حکم کے بغیر تمہیں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ آزاد نے اسود عنسی کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کے بھائی ویلم میں جا کر اس کے لیے ضروری کام کریں گے، اور اگر انہوں نے اس پر ایمان لانے کا بھی فیصلہ کیا تو پھر وہ یہاں نہیں کریں گے بلکہ وہ اعلان بھی ویلم میں جا کر کریں گے۔ اسود عنسی یہ خبر پا کر بے حد خوش ہوا۔ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح فیروز یا حشنس کی ملاقات اس کے ساتھ ہو جائے تاکہ ان سے بذات خود پوچھ لے، مگر اس کے بلوانے کے باوجود انہوں نے جواب دیا کہ فی الحال ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اگر ہم ویلم میں جا کر آپ کے دین کی تبلیغ کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ابھی تک ہم کچھ طے نہیں کر پائے، جیسے ہی ہم نے کچھ طے کر لیا تو ہم بلا تاخیر آپ کی خدمت میں خود بخود حاضر ہو جائیں گے۔ ان کے یہ جواب سن کر اندر ہی اندر اسود عنسی خوش ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس نے قیس کو بھی کسی قسم کے انتہائی قدم اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ حالانکہ قیس اس کی وجہ بخوبی جانتا تھا، مگر اس نے بہت زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا جس کا مقصد محض یہ تھا کہ اسود عنسی کے دل سے یہ خیال نکالا جا سکے کہ قیس ان دونوں بھائیوں کا ساتھی نہیں۔ آزاد اپنی کسی بھائی کی آمد کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک روز فیروز آ گیا۔
آزاد نے اس سے پوچھا بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ فیروز نے کہا کہ تم نے خود ہی کہا تھا جب تک تم ہمیں نہ بلواؤ ہم نہیں آئیں گے، مگر تم نے بلوایا نہیں تو میں خود ہی آ گیا، یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آزاد نے اس کو دور سے ہی اسود انسی کی خوابگاہ دکھائی۔ فیروز کو اس نے سمجھایا کہ بس اسی خوابگاہ میں تم اس ملعون کا خاتمہ کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے ارد گرد کوئی بھی محافظ یا دربان موجود نہیں ہوتا، مگر اس میں داخل ہونا ہی اصل کام ہے۔ یہ کام تم اس طرح کر سکتے ہو کہ کسی طرح تم نقب لگا کر محل میں داخل ہو جاؤ، ورنہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فیروز نے اس کی عادات کے بارے میں دریافت کیا۔ آزاد نے بتایا اسود انسی کو بہت ہی جلد نیند آ جاتی ہے اور وہ خوابگاہ میں داخل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کا نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ اگر تم لوگ نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تم لوگ یہ احتیاط کرنا کہ خوابگاہ میں اس وقت داخل ہونا جب اس کے خراٹوں کی آواز گونج رہی ہو۔ یہ آواز تم لوگ خوابگاہ سے باہر بھی آسانی سے سن لو گے۔ خوابگاہ میں جب تم لوگ داخل ہو جاؤ تو پھر تمہیں اس کام میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی تم کو چاہیے کہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس کو قتل کر دو، کیونکہ اگر دیر ہوئی تو پھر مار داڑ کی آوازیں محافظوں اور دربانوں کو ضرور چکنا کر دیں گی، اور یہ صورتحال یقیناً کسی بھی طرح ہم سب کے لیے مناسب نہ ہوگی۔ پھر یہ بات یاد رکھنا کہ اسود مرے یا نہ مرے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ فیروز نے کہا ہاں یہ تمام باتیں تو میرے ذہن میں ہیں، اور میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے خوابگاہ میں کیا کرنا ہے۔ میں قطعاً اس کو خنجر یا تلوار سے قتل نہیں کرنا چاہتا، میں اس کا ناپاک خون خوابگاہ میں گرانا نہیں چاہتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے وہاں اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ ابھی فیروز نے اپنی بات ختم کی تھی کہ اچانک اسود انسی وہاں آن پہنچا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی غصے سے دھاڑنا شروع کر دیا۔ اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے آزاد نے حیران ہونے کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے خود ہی نہیں کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو ان سے روزانہ ملاقات کر سکتی ہوں؟ اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ فیروز آج بہت عرصہ کے بعد یہاں آیا ہے؟ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ یہ میرے بلوانے پر آیا ہے، خود بخود تو نہیں آیا۔ اسود انسی کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ واقعی اس نے تو آزاد کو اجازت دے رکھی تھی۔ اس نے آزاد سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اب یہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا فیصلہ کر کے آیا ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ آزاد نے اسود کو بتایا کہ فیروز اور اشنس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ دونوں بہت ہی جلد ویلم چلے جائیں گے، مگر یہ آپ پر ایمان اسی محل میں لے آئیں گے، مگر اعلان ویلم پہنچ کر ہی کریں گے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اعلان یہاں کر دیا تو پھر یہاں پر موجود عزیز و اقارب ان کے دشمن ہو جائیں گے، چنانچہ یہ ویلم جا کر اعلان کریں اور پھر آپ کے دین کے لیے ویلم میں کام کریں گے، مگر ان کو اس کے بدلہ میں کیا ملے گا؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو شکی مزاج بنا کر پیش کیا ہے۔ یہی بات کرنے کے لیے یہ یہاں آیا تھا کہ آپ نے حد درجہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیا۔ اے اسود انسی، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے بارہا مجھے اور میرے بھائی کو طلب کیا، مگر چونکہ ہم دونوں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے اس لیے نہ آ سکے، مگر جب میں آ ہی گیا ہوں تو حسب معمول آپ کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو رہا ہوں۔ میں تو اب پچھتا رہا ہوں کہ میں یہاں آیا ہی کیوں۔ فیروز نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے کہا۔ اسود انسی نے کہا ہاں یہ بات تو درست ہے کہ میں نے بارہا تمہیں بلوایا تھا، مگر میں نے تمہیں اپنے پاس بلوایا تاکہ آزاد کے پاس اگر تم نے کچھ دریافت کرنا ہے تو میرے پاس آنے، اور دریافت کرنے کے بعد اب ایسا ہے کہ تم لوگ آئندہ اس محل میں قطعاً داخل نہیں ہوگے۔ اگر داخل ہونا چاہو تو پھر اعلانیہ میرے دین میں داخل ہو جاؤ۔ جو بھی رشتہ دار تمہاری مخالفت کریں گے میں انہیں بے دریغ قتل کروا دوں گا، مگر تمہیں مجھ پر ایمان لانے کا سرعام اعلان کرنا ہوگا۔ فیروز یہ سن کر کچھ نہیں بولا اور محل سے چلا گیا۔ اس نے ان باتوں کی تفصیل اشنس اور قیس کو بھی بتلائی، اور یہ بھی کہ اب محل میں کسی طرح نقب لگا کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اور نہیں ہے۔ اسی دوران انہیں معلوم ہوا کہ اگلے روز اسود انسی ایک عام اجتماع منعقد کروا رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے زیادہ معلوم کیا تو انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس اجتماع میں اسود انسی قیس مرادی کو معزول کر کے قید کر دے گا یا پھر بھرے مجمع میں قتل کروا دے گا۔ قیس مرادی کی جگہ عامر بن مادی کرب سپہ سالار بنا دیا جائے گا۔ اس روز عوامی اجتماع میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ان تینوں کے درمیان بڑی گرما گرم بحث ہوئی، مگر آخرکار یہ طے پایا کہ نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو یہ تینوں اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے۔ صبح سویرے مقررہ جگہ پر لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا۔ اسود انسی بالکل بادشاہوں کی طرح ایک تخت پر براجمان تھا، اور اس کے عین سامنے عامر بن مادی کرب بیٹھا تھا، اور دوسری طرف قیس مرادی بیٹھا ہوا تھا۔
کیونکہ ابھی تک وہی سپہ سالار تھا